ایک حسین و جمیل ہندو لڑکی خود کو بچانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہوئے تھے۔ مسجد کے اندرونی دروازے سب بند ہو چکے تھے۔ مسجد کے صحن کے ساتھ ایک طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہو گئی اور خوف کے مارے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ بند ملا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، بند کیسے ہو گیا؟ اس نے زور لگا کر کھولنے کی دوبارہ کوشش کی تو پھر بھی نہ کھول سکا۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی لڑکی نے جب لڑکی کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکلا اور مسجد کے باہر کا گیٹ بھی بند کر دیا۔ اب مسجد میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ یہ کمرہ لڑکے کو مسجد کی انتظامیہ نے دیا تھا تاکہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کرے اور وقت پر اذان دے دیا کرے۔ ابھی لڑکا واپس اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا کہ لڑکی کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ لڑکی تو اللہ کا گھر سمجھ کر اس میں داخل ہوئی کہ اس کی جان اور عزت بچ جائے گی۔ لڑکا سمجھ چکا تھا کہ رات گئے اس وقت اس لڑکی کا مسجد میں آنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ اسی لیے اس نے فوراً اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ جو ہی اس نے کنڈی لگائی تو لڑکی مزید پریشان ہو گئی کہ اس کے لیے کچھ نیا ہونے والا ہے۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ اس کے پیچھے کچھ اوباش لوگ لگے تھے، وہ ان سے خود کو بچا کر یہاں چھپ گئی۔ لڑکی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم یہاں آرام کرو اور دن طلوع ہونے سے پہلے یہاں سے چلی جانا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئی اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی اس کے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ لڑکے نے خود کو عبادت میں مصروف کر لیا۔ ایک دو گھنٹے گزرنے کے بعد اس لڑکی کے دل میں شیطانی خیالات آنے لگے۔ اس نے ایک دو بار اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر دوسری طرف اپنا چہرہ موڑ لیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن پر شیطانی خیالات کا حملہ ہو رہا تھا مگر اللہ کے خوف کے سبب وہ لڑکی کی طرف نہیں آیا۔ اس نے کمرے میں آگ جلائی اور چھری کو گرم کرنا شروع کیا۔ جب اس نے آگ جلائی تو لڑکی کا خیال تھا کہ وہ کچھ کھانا وغیرہ بنانے لگا ہوگا، مگر اس نے آگ جلانے کے بعد چھری کو اس پر گرم کرنا شروع کر دیا۔ جب چھری گرم ہو کر لال ہو گئی تو اس نے اسے اپنے بازو پر لگایا۔ جیسے اس کی منہ سے کراہنے کی آواز آئی۔ لڑکی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار اس عمل کو دہراتا۔ اس کی اس عمل سے لڑکی حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تقریباً رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ یہ عمل وقفے وقفے سے کر رہا تھا۔ صبح کی اذان کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس لڑکے کو معلوم تھا کہ تھوڑی دیر بعد لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے اور اگر انہوں نے اس لڑکی کو یہاں دیکھ لیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اب وہ یہاں سے چلی جائے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں ضرور ابھی چلی جاؤں گی مگر میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے اس کا جواب دو گے؟ اس نے کہا جی پوچھیں۔ لڑکی نے کہا کہ تم ساری رات اپنے آپ کو چھری کے ساتھ کیوں جلا رہے تھے؟ اس لڑکے نے کہا کہ دراصل جب میرے دل میں شیطانی خیال آتا تھا کہ لڑکی اکیلی ہے اور موقع بھی اچھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لہٰذا تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، تو اسی وقت میرے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا اور اپنے آپ کو جلاتا اور اپنے نفس کو کہتا کہ تم اس آگ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو تم اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ کے اس خوف کی وجہ سے میں ایسا کرتا تاکہ کوئی برا قدم نہ اٹھاؤ۔ لڑکی نے اس کا جواب سنا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ چند دنوں کے بعد لڑکی کے والدین نے
لڑکی کی شادی کرنا چاہی تو اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر وہ شادی کرے گی تو صرف اس لڑکے سے جس نے اس کی جان کے ساتھ ساتھ عزت بچائی۔ اس کے گھر والوں نے لڑکی سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک مسلمان لڑکا ہے۔ یہ سن کر اس کے گھر والوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، مگر ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس کی مرضی کے خلاف بھی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا آخر اس لڑکے میں کیا خاص بات ہے کہ تم اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اس قدر پاک باز لڑکا نہیں دیکھا جس نے مجھے اکیلا پا کر بھی میری عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ اگر وہ چاہتا تو میرے ساتھ زیادتی کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ جس نے اپنے رب کے ڈر سے ایسا نہیں کیا۔ لڑکی اور اس کے والدین لڑکے کے اس عمل سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور رشتے کے لیے اس لڑکے کے گھر گئے۔ لڑکے کے والدین کو اس ساری بات کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے بیٹے کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے لڑکے کی شادی اس لڑکی سے کر دی۔